بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں مولانا خادم حسین رضوی صاحب کے بارے میں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے دھرنا دیا ہے فیض آباد کے اندر اور مذاکرات بھی کیے ہیں حکومت سے۔ تو انہوں نے جو مذاکرات کے اندر بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ سب سے پہلے فرانس کے صدر کو ملک بدر کیا جائے، اور دوسری بات یہ تھی معاہدے کے اندر کہ جن لوگوں کو ناموس رسالت کی خاطر گرفتار کیا گیا ان کو رہا کیا جائے، اور آئندہ بھی کسی آدمی کو بھی ناموس رسالت کے بارے میں گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ تو فرانس نے جو کچھ کیا اس پر ساری دنیا میں مزاحمت جاری ہے۔ پاکستان میں بھی اس کا شدید رد عمل دیکھنے کو ملا ہے، اور سبھی مذہبی اور سیاسی رہنماؤں اور پارٹیوں نے احتجاج کی کال کی۔ گزشتہ روز تحریک لبیک یا رسول اللہ نے راولپنڈی اور اسلام آباد میں دھرنا دینے کی کوشش کی۔ وہاں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں بتاؤں پھر مجھے فیض آباد دھرنے دینے کے لیے کس نے کہا تھا۔ مولانا خادم رضوی نے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں نے بھی جمعہ والے دن اپنے کارکنان سے کہہ دیا تھا کہ میں بھی پھر بتاؤں گا کہ مجھے کس نے کہا تھا کہ فیض آباد جاؤ۔ یاد رہے کہ اس سے قبل گزشتہ برس بھی تحریک لبیک نے فیض آباد میں بھرپور جلسہ دیا تھا، جس کے حوالے سے کئی متضاد خبریں آج بھی وائرل ہوتی ہیں۔ مذہبی سیاسی جماعت تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان نے بڑی تعداد میں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد، اس کے جڑواں شہر راولپنڈی کے سنگم میں واقع فیض آباد چوک پر دھرنا دیا۔ دھرنا کے شرکاء کو کنٹرول کرنے کے لیے پولیس نے فیض آباد پل کو چاروں طرف کنٹینرز رکھ کر بند کر دیا تھا، جس کے باعث ایئرپورٹ اور ریلوے اسٹیشن جانے والے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا رہا۔ اس کے علاوہ شہر اسلام آباد میں ایکسپریس وے 0 پوائنٹ سے کھنہ پل تک سڑک ہر طرح کی ٹریفک کے لیے بند تھی۔ فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے خلاف تحریک لبیک پاکستان کی احتجاجی ریلی گزشتہ روز فیض آباد پہنچی تو تحریک لبیک کے کارکنوں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کے مابین دھکم پھیلی ہوئی، جس کے نتیجے میں 200 کے قریب کارکنوں کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ تاہم حکومت سے مذاکرات کامیاب ہونے کے بعد تحریک لبیک یا رسول اللہ نے یہ دھرنا ختم کر دیا ہے، اور معاہدے کے روح سے فرانس کا سفیر 2 ماہ کے اندر پاکستان سے نکال دیا جائے گا، اور فرانس میں پاکستان کا کوئی سفیر بھی تعینات نہیں کیا جائے گا، اور جبکہ گرفتار کیے گئے سبھی کارکنان کو جلد ہی رہا کر دیا جائے گا۔